وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ گزشتہ درس میں ہم نے 2 عقیدے پڑھے تھے، آج ہم تیسرا عقیدہ پڑھیں گے۔ نمبر 3، ولا شیء یعجزہ، کوئی چیز اللہ رب العزت کو عاجز نہیں کر سکتی، یعنی اللہ پاک کسی کام کو کرنا چاہے تو کوئی اس کام کو روک نہیں سکتا، اور اللہ رب العزت کسی کام کو روکنا چاہے تو ساری دنیا مل کر کوئی اس کام کو کر نہیں سکتا۔ اہل اسلام مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ساری آیتیں اس عقیدے کا اظہار کرتی ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، سورہ آل عمران آیت 29 میں کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، سورہ الکہف میں، اور اللہ رب العزت ہر چیز پر کامل اور مکمل طور پہ قدرت رکھتے ہیں۔ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا، اور اللہ رب العزت ایسا نہیں ہے کہ آسمانوں یا زمین کی کوئی چیز اسے عاجز کر سکے، بے شک وہ ہر چیز کو جاننے والا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی قرآن مجید کی آیات اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ولا شیء یعجزہ، کہ کوئی چیز اللہ رب العزت کو عاجز نہیں کر سکتی۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، عرفت ربی بفسخ عزائم، فرمایا کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ نے اللہ رب العزت کو کیسے پہچانا، تو میں اس کی دلیل یوں دوں گا کہ کام ہونے کے سارے اسباب موجود ہوتے ہیں اور کام پھر بھی نہیں ہوتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی طاقت اور قوت ہے غیر مرئی، نظر نہ آنے والی، کوئی ایسی طاقت اور قوت ہے جو نظر تو نہیں آتی، جو میرے اس کام میں رکاوٹ ہے، اور اسی طاقت اور قوت کا نام اللہ رب العزت ہے کہ اللہ رب العزت جب رکاوٹ بن جائے تو پھر دنیا کی ساری طاقتیں اور قوتیں مل کے کوئی کام کر نہیں سکتی۔ تو اہل سنت والجماعت احناف کا یہ عقیدہ ہے، ولا شیء یعجزہ، کہ کوئی چیز اللہ رب العزت کو عاجز نہیں کر سکتی۔ قیامت کے دن اللہ کے نیک بندے سفارش تو کریں گے، لیکن اللہ کی مجبوری نہیں بنیں گے کہ اللہ پاک کو عاجز کر سکیں کہ بھئی نہیں اس طرح کرو، ہم فلاں فلاں بندے کی سفارش ضرور کریں گے، نہ، ان کی طرف سے، اللہ رب العزت کی طرف سے ان بندوں کو اجازت ہوگی، نہ کہ وہ اللہ رب العزت کو عاجز کر سکیں گے۔ چوتھا عقیدہ ہمارا یہ ہے، ولا الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہاں 2 باتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور ایک یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود بننے کے لائق نہیں۔ غیر مسلموں نے ہمیشہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی معبود بنایا ہے، اس کی بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ مل جائیں گی۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جس طرح ان لوگوں نے اپنے خدا بنا رکھے ہیں، ایک خدا ہمیں بھی بنا کر کے دے دو، وہ تو مانگ رہے تھے، تو لوگوں نے معبود بنائے بہت زیادہ ہیں، 360 بت بیت اللہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ولادت کے وقت موجود تھے، لیکن لائق عبادت کے معبود اور الہ صرف ایک ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یعنی عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، لیکن بہت سارے لوگوں نے اپنے طور پر معبود بنائے ہیں۔ تو لوگوں کا اپنے طرف سے گھڑ لینا الگ چیز ہے،
اور لائق معبود ہونا یہ الگ چیز ہے۔ تو عبادت کے لائق صرف اور صرف ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ رب العزت اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور فرشتے اور اہل علم بھی کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود نہیں جس نے انصاف کے ساتھ نظام عالم کو سنبھالا ہوا ہے۔ اور سورہ الصافات میں فرمایا اِنَّا الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ عبادت کے لائق ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ پانچواں عقیدہ قدیم بلا ابتداء دائم بلا انتہاء، وہ قدیم ہے بغیر ابتدا کے اور ہمیشہ رہے گا بغیر انتہا کے۔ اللہ رب العزت وہ اول ہیں جس کی کوئی ابتدا نہیں، یعنی اس سے پہلے کوئی نہیں تھا، اور وہ آخر ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اہل علم نے اول کی دو قسمیں لکھی ہیں، اول اضافی اور اول حقیقی۔ اور اول اضافی، اول حقیقی، اسی طرح آخر اضافی اور آخر حقیقی۔ اول اضافی کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی ہو تو صحیح لیکن فی الوقت وہ وہی پہلا ہو، اور آخر اضافی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی ہو تو سکے لیکن فی الوقت اس کے بعد کوئی نہ ہو، اسی طرح۔ اور اول حقیقی کا مطلب یہ ہے جس سے پہلے کبھی بھی کوئی نہ ہو، اور آخر حقیقی کا مطلب یہ ہے جس کے بعد کبھی کوئی نہ ہو۔ اس کو ایک مثال سے سمجھے، بات عوام کو مثال سے آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس اس وقت 20 طالب علم ہیں، تو جو پہلا طالب علم ہے اس کو ہم کہیں گے اول اضافی۔ کیوں؟ وہ ایسا پہلا نہیں ہے کہ اس سے پہلے کوئی تھا ہی نہیں، نہ، اس سے پہلے بھی بہت سارے تھے۔ اور اسی طرح آخر اضافی، جو 20واں طالب علم ہمارے پاس موجود ہے، اس کا یہ مطلب نہیں اب یہ آخری ہے اس کے بعد کوئی نہیں ہوگا، نہیں، فی الوقت یہ آخری ہے، اس کے بعد بھی امکان موجود ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا اول اضافی وہ ہے جس سے پہلے ہونے کے چانس ہوں لیکن ہو کوئی نہ، آخر اضافی وہ ہے جس کے بعد ہونے کے چانس تو ہوں لیکن ہو کوئی نہ۔ لیکن جو اول حقیقی ہے اس کا مطلب یہ ہے جس سے پہلے ممکن ہی نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت اول حقیقی ہے کہ اس سے پہلے کوئی ممکن ہی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی تھا، اور آخر حقیقی کہ اللہ رب العزت انتہا ہے، اس کے بعد کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کے بعد کسی کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے، اور اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہی اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے اور چھپا ہوا بھی ہے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت اول حقیقی ہیں اور آخر حقیقی ہے۔ اول حقیقی جس سے پہلے کوئی نہیں، اور آخر حقیقی جس کے بعد کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ اور نظریہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک۔ اے اللہ، تو ایسا اول ہے کہ تجھ سے پہلے کوئی نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی، اور تو ایسا آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ رب العزت کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اول حقیقی ہے اور آخر حقیقی ہے۔ چھٹا عقیدہ لا یفنا ولا یبید، کہ نہ وہ فنا ہوگا اور نہ ہی وہ ختم ہوگا۔ اللہ رب العزت کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، نہ وہ کبھی فنا ہوگا اور نہ ہی وہ ختم ہوگا۔ فنا اور بید، یعنی ایک یفنا کا لفظ ہے اور دوسرا یبید کا لفظ۔ فنا اور بید دونوں تقریباً ہم معنی لفظ ہیں، البتہ تھوڑا سا فرق ہے۔ فنا کا معنی ہے کسی چیز کا خود بخود ختم ہو جانا،
اور بید کا معنی ہے کسی چیز کے ہلاک کرنے سے ہلاک ہو جانا، یعنی فنا خود بخود ختم ہونا، اور بید کا مطلب کوئی اور فنا کر دے۔ تو اللہ رب العزت ان دونوں فناؤں سے پاک ہے، ایک ازلی اور ابدی ذات ہے، یعنی اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہے اور اللہ رب العزت ہمیشہ رہیں گے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اس بات کی گواہی دیتا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس زمین پر جو کوئی ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارا پروردگار وہ ذات ہے جو جلال والی ہے اور کرم والی ذات، اور وہ باقی رہے گی۔ کل شیء حالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس ذات کے، حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف تمہیں لٹایا جائے گا۔ یعنی اللہ رب العزت ازل سے ہیں اور ابد تک ہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی اس طرح نہیں کہ جو ابدی بھی ہو اور ازلی بھی ہو اور ابدی بھی ہو۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم اور انسان جب جنت کے اندر چلے جائیں گے تو یہ بھی تو ابدی بن جائیں گے، جنت میں جب انسان چلے جائیں گے تو یہ بھی تو وہاں جا کر کے ابدی بن جائیں گے، تو اس کا پھر کیا مطلب ہوا کہ اللہ رب العزت ہی ابد ہیں، کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں جو ہمیشہ رہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے وہ ایسا ہے کہ اللہ رب العزت کو فنائے امکانی بھی نہیں ہے۔ فنائے، اب یہ دو قسمیں ہیں، فنا ہونا، کسی چیز کا ختم ہونا، یہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ اس کی اہل علم نے فنا کی دو قسمیں لکھی ہیں، نمبر ایک فنائے امکانی، نمبر دو فنائے عملی۔ فنائے امکانی کا مطلب یہ ہے ایک چیز کا فنا ہو سکنا، اور فنائے امکانی کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کا فنا ہو جانا۔ اس دنیا کے اندر جتنے جانور اللہ رب العزت نے پیدا کیے، ایک وقت آئے گا یہ سارے فنا ہو جائیں گے، اور جنت اور جہنم اگر اللہ چاہے تو فنا تو ہو سکتے ہیں نا۔ اگر اللہ پاک چاہے کہ بھی میں جنت کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اللہ ختم کر سکتے ہیں، لیکن کریں گے نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف المیعاد، اللہ رب العزت اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا۔ جہنم کو اللہ ختم کرنا چاہیں تو وہ ختم ہو سکتی ہیں، لیکن جہنم ختم نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح انسان کے، یہ اہل علم نے 8 چیزیں لکھی ہیں، عرش، کرسی، جنت، جہنم، ریڑھ کی ہڈی، ارواح، لوح اور قلم، یہ ساری کی ساری ازلی چیزیں ہیں جو آگے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، ان کا وجود ہمیشہ رہے گا، لیکن یہ ساری چیزیں ازلی تو ہیں لیکن فنائے امکانی کے ساتھ ازلی ہیں۔ یعنی اگر اللہ فنا کرنا چاہے تو ان کو فنا کر سکتا ہے، اگر اللہ رب العزت انہیں ختم کرنا چاہے تو اللہ پاک اس پر قادر ہے، لیکن اللہ ایسا ازلی ہے کہ جس کو فنائے امکانی بھی نہیں ہے، یعنی اس بات کا امکان بھی نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اللہ رب العزت کی ذات فنا ہو سکے۔ تو یہ 8 چیزیں یہ ازلی ابدی تو نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ان کو پیدا کیا، ہمیشہ سے نہیں ہے، لیکن ہمیشہ رہیں گی ضرور، ہمیشہ ان کا وجود برقرار رہے گا، ہمیشہ یہ دنیا کے اندر رہیں گی، لیکن ان کا ہمیشہ رہنا یہ ختم ہو سکنے کے مترادف ہوگا کہ ختم ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت اس طرح کریں گی نہیں۔ یہی اہل سنت والجماعت احناف کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ 7واں عقیدہ، ولا یکون الا ما یرید، وہی کچھ ہوتا ہے جس کا اللہ رب العزت ارادہ فرماتے ہیں۔ اللہ پاک جس کام کا ارادہ فرماتے ہیں وہی کام ہوتا ہے، اور اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ذکر فرمایا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو صرف اتنا ہی کہتا ہے، ہو جا، بس وہ ہو جاتا، اور فوراً اسی طرح ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک اشکال اہل علم نے ذکر کیا کہ اشکال یہ ہے کہ
اللہ پاک جب کسی کو پیدا کرنے کا ہو ارادہ فرماتے تو کہتے ہیں کن ہو جا، بس ہو جاتا ہے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک کسی کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور وہ بندہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے 9 مہینے رہتا ہے، اور اسی طرح جب اللہ پاک نے کسی کو پیدا کیا اس کے ساتھ ہی اس کے مرنے کا ارادہ بھی کر لیا، لیکن وہ مرتا ہے 60-70 سال کے بعد۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اہل علم نے فرمایا کسی کن کا لفظ جو ہے یہ ہمیں نظر آتا ہے لیکن ہمیں اس میں مدت نظر نہیں آتی، لیکن اللہ رب العزت کی ذات جب کن فرماتے ہیں تو اس کے اندر اس کا اس کی جو مدت ہے، اس کا جو دورانیہ ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے مشائخ نے اس کو بہت ساری مثالوں کے ساتھ واضح کیا۔ ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں کہ کچھ کاموں کا جب کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے فوراً، اور کچھ کاموں کا کہا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ دیر کے بعد۔ مثال کے طور پہ اگر میں درس قرآن دیتے ہوئے کہوں بھئی پانی لے آؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے فوراً پانی لے آؤ، میرا گلا خشک ہو رہا ہے۔ لیکن اگر میں درس قرآن دیتے ہوئے کسی طالب علم کو کہوں بھئی ناشتہ لے کے آؤ، پھر درس قرآن شروع کر دوں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے ناشتہ کرنا ہے لیکن درس قرآن ختم کرنے کے بعد کرنا ہے۔ اسی طرح لفظ کن جب اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو اس کی مدت جو ہے اس لفظ کن کے اندر موجود ہوتی ہے، اس کا دورانیہ جو ہے وہ لفظ کن کے اندر موجود ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ ایک ایسی ذات ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو وہ چیز اسی وقت ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتی ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں عام طور پہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے ہاں دیر بھی نہیں ہے اور اللہ رب العزت کے ہاں اندھیر بھی نہیں ہے۔ یہ ہماری سوچ کا فطور ہے کہ ہم ایک چیز کو اپنے لیے جلدی فرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے لیے جلدی کہ یہ چیز ہمیں ابھی ملنی چاہیے تو ہم نے جلدی کی ہے، اللہ پاک نے دیر نہیں کی۔ اللہ پاک جو دیتے ہیں وقت پر دیتے ہیں، اللہ پاک کسی کے لیے دیر نہیں کرتے، اللہ پاک جو دیتے ہیں وقت پر دیتے ہیں۔ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، اگر کسی بندے نے لاہور سے آنا ہو، یہاں لاہور ٹائم پر اقبال چوک پہ اترنا ہو، ہم 8 بجے وہاں پہ چلے جائیں اور کھڑے 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 جی 9 بج گئے، 10 بج گئے، 10:15 بجے بس آئے تو ہم کہیں جی آج بس لیٹ آئی ہے۔ بس لیٹ نہیں آئی، ہم ٹائم سے پہنچ گئے تھے، بس اپنے وقت پر ہی آئی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے ہاں دیر بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک جو کچھ انسان کو دیتے ہیں وہ وقت پر دیتے ہیں، اور جو کچھ انسان کو دیتے ہیں وہ اس کا دورانیہ، اس کا وقت نہ اللہ پاک کے ہاں اندھیر ہے نہ اللہ پاک کے ہاں دیر ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ہمیں جو جنت عنایت فرمائیں گے وہ جنت دوسرے لفظوں میں چھوٹی خدائی کا نام ہے، کہ جس طرح اللہ رب العزت جب جو چاہتے ہیں کر دیتے ہیں، جنت کے اندر انسان جب جو چاہے گا طلب کر لے گا، جس چیز کی انسان کو خواہش ہوگی وہ اس انسان کو وہ چیز مل جائے گی۔ اس پر آخری بات، ہمارے امام المفسرین حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عالم دین ملنے کے لیے آئے، بہت دیر تک حضرت کے ساتھ رہے۔ جاتے ہوئے انہوں نے حضرت سے فرمایا کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ نے فرمایا، مولانا سب کچھ بننا لیکن خدا اور رسول نہ بننا، سب کچھ بننا لیکن خدا اور رسول نہ بننا۔ تو انہوں نے کہا حضرت اس کا کیا مطلب؟ بھلا اس طرح کا کون تصور کر سکتا ہے کہ میں خدا ہوں یا میں رسول ہوں؟ فرمایا مطلب یہ ہے خدا وہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو اس کی مرضی کے مطابق ہو، دنیا میں جو کچھ ہو اس کی مرضی کے مطابق ہو، تو جو کچھ دنیا میں ہوگا وہ تمہاری مرضی سے ہو ایسا نہیں ہوگا، یعنی ضروری نہیں سب کام تیری مرضی کے مطابق ہوں، لہذا خدا بننے کی کوشش نہ کرنا۔ اور رسول اسے کہتے ہیں کہ جس کی اقتدا، جس کی بات ماننا دوسروں پر فرض ہو، جس کی بات ماننا دوسروں پر فرض ہو، تو فرمایا کبھی تم رسول بھی نہ بننا، کہ بھئی تمہاری بات ماننا ہر ایک پر فرض ہو، تمہاری اقتدا کرنا ہر ایک پر فرض ہو، تو تمہاری کوئی مان لے تو ٹھیک ہے، کوئی نہ مانے تو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی کے مطابق کوئی کام ہو تب بھی ٹھیک ہے،
اور تمہاری مرضی کے خلاف کوئی کام ہو تب بھی ٹھیک ہے، ہاں دین کی بات پوری ضرور پہنچانا، تو تمہارے ذمے دین کی پوری بات پہنچانا ہے، لوگوں سے منوانا نہیں ہے۔ تمہارے ذمے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، اقتداء اور سنت کی اہمیت بیان کرنا ہے۔ لوگ اس پر عمل کریں گے تو انہی کا فائدہ ہوگا، نہ کریں گے تو اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں، انہی کا اپنا ہی نقصان ہے۔ دعا ہے کہ حق جل شانہ ہمیں اپنے عقائد اہل سنت والجماعت احناف کے مطابق رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر طرح کے فتنوں سے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، مراقبہ فرمائے۔